تو یہ دونوں محاذ میں سمجھتا ہوں اس وقت بیک وقت ایران کی قیادت کو ان کا سامنا ہے۔ جی بالکل علی صاحب، اگر امریکہ کے کردار کی بات کر لی جائے تو امریکہ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں، اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے ہم نے واشنگٹن کو آگاہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں پیچھے یقیناً جو ہے اگر بات کی جائے ملٹری ایڈ کی یا پھر اگر فائنینشلی ایڈ کی بھی اگر بات کی جائے تو یقیناً امریکہ جو ہے وہ شروع سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا آیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر بھی ثالثی کا کوئی کردار ادا کرنے میں کوئی اہم جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو تعلقات کی نوعیت، معیار اور مقدار ہے اس کو ایکوریٹلی اسیس کیا جائے۔ دیکھیں، 4 اعتبار سے امریکہ اور اسرائیل کی جو ریلیشن شپ ہے وہ یونیک اور اسپیشل ہے۔ پہلی بات، اس کا ثبوت سفارتی سطح پہ دیکھیں، جب پاکستان کی ایما پر بہت سے ممالک نے اب سے چند دن قبل UN سیکیورٹی کاؤنسل میں جنگ بندی کی غزہ کے حوالے سے قرارداد لائی تو امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جو جنگ جاری ہے اس کو جاری رکھنے کے حق کو امریکہ سفارتی سطح پہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اقوام متحدہ۔ یہ سفارتی سپورٹ ہے جو بہت کریٹیکل ہے۔ دوسری سپورٹ جو ہے وہ ملٹری سپورٹ ہے۔ بھئی اسرائیل کی ایئر فورس، آرمی، نیوی کا ہر ہتھیار، ہر گولی، ہر بم، ہر طیارہ امریکہ کا دیا ہوا ہے، اور امریکہ نے کوئی پچھلے 1.5-2 سال میں اسرائیل پہ پابندی نہیں لگائی جس طرح 1965 کی جنگ میں پاکستان پہ لگا دی تھی کہ جناب آپ مزید، ہم آپ کو اسپیئر نہیں دیں گے اگر آپ نے غزہ پہ بمباری بند نہیں کی، یا آپ نے اقوام متحدہ کے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا تو ہم آپ کو مزید ہتھیار نہیں دیں گے۔ اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دفاعی اعتبار سے امریکہ مکمل طور پہ ہتھیار اسرائیل کو دے رہا ہے اور اس پہ کوئی پابندی اور روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات کہ ان ہتھیاروں کو اسرائیل کہاں اور کس کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو بھائی اگر امریکی طیارے F-35 اسٹیلتھ فائٹر جا کے ایران کے ایٹمی پروگرام پہ بمباری کرتے ہیں تو اس کے پائلٹ تو اسرائیلی ہیں نا، وہ تو امریکہ نہیں اڑا رہا ان کو۔ تو اس حد تک تو اسرائیل کا یہ ایک طرفہ فیصلہ ہے، لیکن مارکو روبیو کا یہ بیان کہ یہ اسرائیل کی ایک طرفہ کارروائی ہے، یہ حقیقت سے زیادہ امریکہ کی اس خواہش کا اظہار ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجک کیلکولیٹڈ سگنل ایران کو ہے کہ جناب ہمیں انہوں نے بتایا تو تھا، لیکن ہم یہ کارروائی ان کی ایک طرفہ فیصلہ ہے، اس لیے جوابی کارروائی میں آپ پلیز امریکہ کے مفادات اور اہداف اور بیسس کو ٹارگٹ نہ کریں، اور آپ اپنی جوابی کارروائی اسرائیل کے ٹارگٹس تک محدود رکھیں۔ اس کا مطلب اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی لینگویج میں یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ سفارتی طور پہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہاں دیکھیں، ابھی سنڈے کو جو شروع ہونے تھے عمان کی ایما پہ جو مذاکرات، وہ ایران چاہتا تھا کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں، اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 5 راؤنڈز میں امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے، سلسلہ چلنا چاہیے۔ تو یہی تو احتمال تھا اسرائیل کو ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے جو آج حملہ کیا بالکل علی صاحب، بالکل امریکہ بار بار یہ دھمکی بھی دے رہا تھا کہ اگر اتوار کو مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو جو جنگ کا خطرہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں میں آپ کو ایک اور اعتبار سے اس بات کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں چاہتے ہیں کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو کنٹرول کیا جائے یا کم کیا جائے۔ امریکی مذاکرات کا راستہ لے رہے تھے اور معاشی دباؤ کا سہارا لے رہے تھے، جبکہ اسرائیل جو ہے فوجی قوت کو استعمال کر رہا ہے۔ دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں، لیکن دونوں کی حکمت عملی مختلف ہے۔ امریکہ نے پچھلے 20 سالوں میں معاشی دباؤ، تجارتی پابندیاں اور سفارتکاری کو استعمال کیا ہے ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرے، جبکہ اسرائیل جو ہے انہی مقاصد کے لیے دفاعی قوت کو استعمال کرتا ہے۔ دونوں کے مقاصد ایک ہے، صرف حکمت عملی میں فرق ہے۔
जी बिल्कुल। अली साहब, अगर ये मामला जो है कुछ ही देर बाद जो है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला जो है वो कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अहम, जिसमें वो जंग का ऐलान भी करेंगे, और अगर ईरान भरपूर जो है वो अटैक करता है तो आप यकीनन जो इसके असरात हैं वो खित्ते पर तो पड़ेंगे ही, लेकिन आप क्या समझते हैं अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो इस्लामिक ममालिक आप क्या किरदार देखते हैं इसमें? देखिए, मैं आपको हकीकत ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त गजा की जंग से लेके आज तक इस्लामी ममालिक जो हैं मसले फ़लस्तीन और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप वो है जो कि वेट कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन का और गजा की जंग के खात्मे का, ताकि वो इसराइल के साथ और भी कई ममालिक के नॉर्मल ताल्लुकात हैं, तिजारत भी है, डिफेंस कोऑपरेशन भी है, सफारती ताल्लुकात भी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत भी है। तो उन्होंने ना पहले कोई फ़लस्तीन के हवाले से कोई अहम रोल प्ले किया है, ना अभी करना चाहते हैं, बल्कि वो वेट कर रहे हैं कि जंग खत्म हो ताकि इसराइल के साथ ताल्लुकात अब्राहम अकॉर्ड के तहत नॉर्मलाइज किए जाए। ये पहला ग्रुप ऑफ मुस्लिम स्टेट्स है। दूसरा ग्रुप वो है जो कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता और अपने माशी मजबूरियों और मफादात के तहत वो सियासी, सफारती और दिफाई ताल्लुकात अमेरिका से बरकरार रखना चाहता है और इसराइल के खिलाफ कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाना चाहता कि अमेरिका जो है उनसे नाराज हो जाए। और आप जानते हैं कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो कितना सख्त मौक़िफ़ ले रही है अमेरिका के अंदर। वहाँ की टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज से वो स्टूडेंट्स जो कि फ़लस्तीन के सपोर्ट में मुजाहिरों में इन्वॉल्व हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं और अपने मुल्क डिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, तीसरा ग्रुप उन चंद ममालिक जिनमें पाकिस्तान शामिल है उन पर मुश्तमिल है जो कि उसूली तौर पे 1948 से लेके आज तक मसले फ़लस्तीन के हवाले से अपने मौक़िफ़ पे कायम है, जिसके 4 पहलू हैं। पहली बात ये कि मसले फ़लस्तीन पहली बात यह है कि जी वहाँ पे जंग का खात्मा होना चाहिए और तमाम फ़लस्तीनियों को इंसानी और खुराक और मेडिकल सपोर्ट का बिल्कुल अनइंटरप्टेड जो राइट है वो प्रोवाइड किया जाए। दूसरी बात ये कि मसले फ़लस्तीन का कश्मीरी की तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पुरअमन और फैसला कुन हल होना चाहिए। और नंबर 4 ये कि जनाब जो फ़लस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का क़याम जिसका जोग्राफिया 1967 से पहले की जो जोग्राफिया है उसी पर मबनी हो, यानी कि इसराइल ने उसके बाद जो फ़लस्तीनी ज़मीनों का कब्जा किया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। और 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बैतुल मुक़द्दस है उसको फ़लस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का परमानेंट कैपिटल होना चाहिए। ये पाकिस्तान का और चंद मुस्लिम ममालिक का मौक़िफ़ है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुस्लिम दुनिया भी इन 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है और तमाम ममालिक जो हैं वो इस तीसरे ग्रुप से अग्री नहीं करते हैं। उसूली इखलाकी तौर पे ये भी हकीकत है कि मुस्लिम दुनिया, पूरी दुनिया जो है वो अवामी सतह पे अपने जज्बात, एहसासात और हमदर्दियाँ फ़लस्तीनी भाइयों के साथ रखते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ रियासतें हैं वो अपने कौमी मफादात, बड़ी ताकतों के साथ जो